العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد معزز اساتذہ اکرام معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے مدارس معاشی تعلیم کی ضرورت و اہمیت۔ یہ موضوع صرف ایک تعلیمی نکتہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ترقی اور بقا کا بنیادی سوال ہے۔ سامعین محترم، مدارس وہ مقدس ادارے ہیں جنہوں نے صدیوں سے قرآن و سنت کی حفاظت، ایمان کی روشنی اور اخلاق و کردار کی تعمیر کا فریضہ انجام دیا۔ مدارس کی روشن چراغی ہے جن کی بدولت آج بھی امت مسلمہ میں دین زندہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اسلام کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی شکل و صورت بدلتی جا رہی ہے۔ آج کا زمانہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور مقابلے کا دور ہے۔ جو قوم علم میں آگے بڑھ گئی وہ دنیا پر چھا گئی، اور جو قوم علم میں پیچھے رہ گئی وہ پستی اور غلامی میں چلی گئی۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ آج کا بچہ اگر قرآن و حدیث کا علم تو ہے مگر دیگر علوم سے ناواقف ہے تو وہ موجودہ معاشرے کے نظام کو سمجھنے اور اسلام کا پیغام جدید انداز میں پہنچانے سے قاصر رہے گا، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی علم حاصل کیا جائے، بلکہ اسلام میں اور مفید علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا صرف دینی علم کے لیے نہیں بلکہ عروض علم کے لیے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، خواہ وہ سائنس ہو، طب ہو یا ٹیکنالوجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن انی وجدها فهو حق بها، یعنی علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے علم کو حدود میں نہیں باندھا۔ اگر مدارس میں قرآن و حدیث کے ساتھ انگریزی، ریاضی، کمپیوٹر، سائنس اور سوشل اسٹڈیز جیسے مضامین شامل کر دیے جائے تو ہمارے طلبہ مستقبل میں عالم بھی ہوں گے اور قابل پروفیشنل بھی۔ وہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، صحافی، استاد اور سماجی رہنما بن کر اسلام کا پیغام ہر سطح پر عام کر سکیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین اور دنیا الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے تکمیلیں ہیں۔ دینی تعلیم روح کو روشن کرتی ہے اور اصلی تعلیم عقل کو روشنی دیتی ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو تو ایک کامل مسلمان وجود میں آتا ہے جو علم و عمل کا پیکر اور امت کا فخر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مدارس معاشی تعلیم کو شامل کریں تو کل یہی مدارس ملک و ملت کی ترقی کا مرکز بن جائیں گے۔ ایسے فارغی تیار ہوں گے جو نہ صرف مساجد میں امامت کریں گے بلکہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور قومی اداروں میں بھی اسلام کی نمائندگی فخر سے کریں گے۔ ہمیں وہ دور یاد رکھنا چاہیے جب مسلمان سائنس و فنون کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ ابن سینا الخوارزمی، جابر بن عیان البیرونی، یہ سب دینی ماحول سے نکلنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو علم دیا۔ ہم بھی اگر چاہے تو ان کی روایت کو زندہ کر سکتے ہیں، بس مدارس معاشی تعلیم کو جگہ دینے کی دیر ہے۔ معزز سامعین، مدارس ہماری پہچان ہے، ان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، لیکن اگر ہم وقت کے تقاضوں کے ساتھ نہ چلے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مدارس کا ایسا بنائیں جہاں دین کی روشنی کے ساتھ علم جدید کی کرنیں بھی پھیلیں، تاکہ ہمارے بچے زمانے کے ساتھ چلنے والے عالم دین بنے جو مسجد کے منبر سے بھی بات کرے اور سائنسی میدان میں بھی اسلام کا پرچم بلند کرے۔ علم کے دروازے کھولنا ہی ملت کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس کو ترقی، استحکام اور روشنیوں کا مرکز بنائے اور ہمارے طلباء کو دونوں علوم میں کمال عطا فرمائے۔ اسی چند بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔